الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم افتطمعون کیا تم امید کرتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مانیں گے وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں کا ایک فریق یسمعون کلام اللہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتا ہے من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہے وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قولوا تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں سے بعض اِلَى بَعْضٍ بعض کے ساتھ میں قولوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان کو بتلاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ بات جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ تم سے اس سلسلے میں حجت میں غالب آ جائے تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ہیں ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے ما یسرون جس کو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77، 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے کیا۔ اس کے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوپر ایک طرف جو احسانات تھے، جو انعامات تھے، اس کا ذکر فرمایا، اور دوسری طرف ان کی خباثت بھی ہمارے سامنے آئی، ان کی نالائقیاں بھی ہمارے سامنے آئی کہ وہ کس طریقے سے شرارتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی خباثت میں اتنے بڑھ گئے، اپنی شرارت میں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ کہ اتنی یعنی کہ نافرمانیاں اور حد تجاوزیاں اور شرارتیں اتنی ہو گئی کہ ان کے دل بھی اب تو سخت ہو گئے پتھر کی طرح۔ اب آگے ان مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باوجود یہ کہ یہ لوگ اتنے سخت دل ہو گئے تھے اہل کتاب،
اور کسی بات کو ماننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، پھر بھی مسلمانوں کے اندر ان کے متعلق یہ ہمدردی تھی اور یہ شفقت تھی ان کے متعلق، اور چاہتے تھے مسلمان کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ اگلی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، اگلی انبیاءوں کے بارے میں ان کو نالج ہے، معلومات ہے، یہ توحید والے کہے جاتے ہیں، لہذا اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اور یہ لوگ اسلام قبول کر لے تو بہت بڑا نفع ہو سکتا ہے، بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بس اس ہمدردی کی وجہ سے مسلمان ان کو پھر بھی نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کے ساتھ میں غمخواری اور ہمدردی کا معاملہ رکھا کرتے تھے کہ مان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان مسلمانوں کی امید کو کاٹ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے جو اس شفقت کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شفقت ٹھیک ہے، آپ کا نصیحت کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ جس قوم کو نصیحت کرتے ہو، اے مسلمانوں کی جماعت، تم جس قوم کو نصیحت کرتے ہو، جس قوم کے ساتھ میں تم شفقت کا معاملہ کرتے ہو، تم ان کی حد تجاوزیاں دیکھو، ان کی سرکشیاں دیکھو، ان کی بغاوتیں دیکھو۔ ان کی بغاوتیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ خود ان کے اندر بھی اب تو گروہ بندی ہو چکی ہے۔ ان کی بغاوتیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے اندر بھی گروہ بندی ہو چکی ہے، کوئی کس گروہ کی پیروی کرتا ہے، کون کس کو مانتا ہے، اور ایسی یعنی کہ شرارتیں ہیں کہ اب تو ان کے ساتھ میں یہ شفقت کرنا بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں، یہ لوگ اسلام قبول کریں گے نہیں، اور یہ آپ کی باتوں کو مانیں گے نہیں۔ وہ کیا شرارتیں تھیں ان کی؟ تو دیکھیں، یہودیوں کے اندر ایک گروہ تھا جو ان کے بڑے بڑے پیشوا، جن کو شمار یعنی کہ مانتے تھے، بڑے بڑے راہی، اور جس کو وہ اہل کتاب اپنا پیشوا مانتے تھے اور اپنا مقتدی مانتے تھے، تو اس کا یعنی کہ اس کی شرارت یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے قرآن میں کلام اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کو سن کر کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن 70 آدمیوں کو چنا تھا اپنی قوم کے اندر سے، اور ان کو لے کر کہاں گئے تھے؟ وہاں کوہ طور پر، کہ وہ بھی اللہ کے کلام کو سنے اور پھر وہ مانے۔ تو جب یہ کوہ طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے چنندہ بڑے بڑے 70 لوگ، تو کوہ طور پر جا کر انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد اللہ نے اس قوم سے یوں کہا تھا کہ دیکھو یہ میرے احکامات ہیں، میری یعنی کہ طرف سے جو احکام تم کو دیے جا رہے ہیں یہ سارے احکامات ہیں، تم اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی تم سے، کہیں کوئی بھول ہو گئی تو میں معاف بھی کروں گا، لیکن تم عمل تو کرو، تم اس کو قبول کرو، اس کو مانو، اپنی زندگی میں لاؤ میرے احکامات کو۔ تو انہوں نے ساری باتیں اور اللہ کے احکام کو سنا تھا۔ اب یہ لوگ جب اپنی قوم کے اندر آئے تو کیا کہا اپنی قوم سے؟ دیکھیں یہ تحریف ہے، جو تورات کے اندر یہ لوگ بدلاؤ کرتے تھے، تحریفات کیا کرتے تھے، اپنی قوم کے اندر آ کر یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کے کلام کو سنا، اور اللہ نے پھر اخیر میں یوں کہہ دیا ہے کہ مشکل لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی عمل کرو، اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف میں کروں گا۔ ایک تو اس کے اندر، اور یہ جو اب اپنی قوم کو کہہ رہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں اپنے قوم کے اندر آ کر کہ اللہ نے اخیر میں اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نہ کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں معاف کر دوں گا۔
اب یہ ساری تحریفات کرتے تھے، سارا یعنی تورات کے اندر طرح طرح کے احکام کو بدلنا، یہ ان کے بڑے بڑے پیشواؤں کا اور ان کے بڑے بڑے یعنی کہ جو علماء تھے، جو ان کے راہب تھے، ان کا کام بن چکا تھا۔ حق کو باطل بنا دینا، باطل کو حق بنا دینا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اور اسی طریقے سے تورات کے اندر آپ علیہ السلام کے جو اوصاف تھے، آپ کے جو کمالات تھے، آپ کے متعلق جو نشانیاں تھیں، یہ ساری چیزوں کو وہ بدل دیتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے لوگوں کا کام تو یہ ہے، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، وہ اللہ کے کلام کو سن کر انہوں نے کیا کیا، اس کے اندر تحریف کر دی۔ تحریف کہتے ہیں الفاظ کو بھی بدل دینا، اور تحریف کہتے ہیں معنی اور اس کے مفہوم اور اس کے میننگ کو بھی بدل دینا، اور اصل الفاظ کو بدل دینا ہے کہ اندر لکھے ہوئے پورے کے پورے ورڈز بدل دیا کرتے تھے یہ لوگ، ثم یحرفونہ، اور وہ جو کرتے تھے نا، قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ جانتے نہیں تھے۔ ایک آدمی کوئی جرم کرے یا کوئی اس سے گناہ ہو جائے اس لیے کہ اس کی بھول ہو گئی، اس کی بھول ہو گئی اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا، تو معافی کی گنجائش ہے، کبھی تیری بھول ہو گئی اب دوبارہ ایسی بھول نہیں کرے گا، معافی مانگ لے۔ لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر، اب ظاہر سی بات ہے ایک گناہ اس کا جو انجانے میں ہوا، اور ایک شرارت اس آدمی کی جو جان بوجھ کر کی ہے، دونوں میں سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس نے جان بوجھ کر شرارت کی، اس کے تو انتہائی خطرناک شرارت ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ من بعد ما عقلوہ، یہ جو بھی اللہ کے احکام کو بدلتے تھے، وہ بدلتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے، عقل نہیں، جان کر کرتے تھے، سمجھتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، سارے احکامات پتہ تھا، وہم یعلمون، اس کو جانتے تھے بھی، علم بھی رکھتے تھے۔ ان ساری یعنی کہ سمجھ بوجھ کے بعد بھی اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرنا اور اس کو بدل دینا انتہائی خطرناک جرم عظیم ہے۔ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے۔ اب ایسے لوگوں سے اس بات کی توقع رکھنا، اس بات کی امید رکھنا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، ان کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرنا، تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے بدتمیز اور باغی لوگوں سے یہ امید کر سکتے یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ تمہاری بات کو مانیں گے؟ پورے کے پورے اللہ کے کلام کے الفاظ بدل دیتے ہیں اور جان بوجھ کر ان کی شرارت ہے، تو یہ کہاں سے ماننے والے ہیں؟ یہ ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے، جو پیشوا تھے، جن کو اپنا مقتدی مان، ان کا کام تو یہ تھا۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر، جو آیت نمبر 76 ہے، کہ یہودیوں کے اندر دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ منافقین کا تھا۔ جیسے کفار مکہ کے اندر بھی ایک پکے کافر، کھلے کافر، اور دوسرے چھپے ہوئے کافر جس کو منافق کہا جاتا تھا، یعنی زبان سے تو ایمان کا اور اسلام کا اظہار کرے لیکن دل کے اندر کفر چھپائے رکھے۔ ایسوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر دوسرے رکوع میں بھی ان کا حال بیان کیا تھا کہ جو کافر منافق تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے۔ اب جو یہودی منافق ہیں وہ بھی انہی کافر منافق کی طرح کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ میں جب بیٹھتے تھے، ایمان والوں کے سامنے، اسلام والوں کے سامنے جب بیٹھتے تھے، تو ان کو کہتے تھے کیا جیسے تم مسلمان ہو ہم بھی تو مسلمان ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے۔ اور بہت سی مرتبہ ان کے یعنی مسلمانوں کے دل کو جیتنے کے لیے 2 قدم آگے بھی بڑھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، صرف اتنا ہی نہیں کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ آپ جو آخری نبی کے بارے میں جو اوصاف اور جو صفات اور جو کمالات اور جو علامتیں آپ جو بتاتے ہیں وہ ہمارے تورات میں ہے، صحیح، وہ حق ہے، اس لیے تو ہم آپ کے ساتھ میں ایمان لے آئے ہیں۔ ابھی اس طریقے سے خوشامد کرتے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے ان کے ساتھ میں ملنے کا ناٹک کرتے تھے۔
کہ ظاہری طور پر ان کے ساتھ میں ملے رہتے تھے، لیکن دل کے اندر کیا تھا کہ دل کے اندر تو وہی یہودیت، وہی کفر چھپا ہوا تھا، اور وہ کفر چھپا ہوا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ تو یہ لوگ جب اپنے گروہ کے اندر جاتے تھے، یہودی منافق مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر جب اپنے یعنی کہ دوستوں کی محفل میں جاتے تھے، تو ان کے دوست جو ہے اس یہودی منافق کو طعنہ دیتے تھے۔ وہ طعنہ کیا دیتے تھے کہ تم بڑے بیوقوف لوگ ہو، ایک تو مسلمانوں کے ساتھ میں مل کر بیٹھتے ہو اور ان کے ساتھ میں ایمان لانے کی بات کرتے ہو، چاہے زبانی طور پر کرتے ہو، ہم جانتے ہیں دل سے نہیں لائے، تو زبان سے ہی خالی تم اقرار کر رہے ہو، لیکن تم یہ سب کیوں بتاتے ہو کہ بھئی اللہ نے ہمارے تورات میں بھی نبی کے اوصاف بیان کیے؟ یہ تو تم تو بڑے بیوقوف ہو، یہ تو یوں سمجھو کہ تم نے تو جو ان کے خلاف ہتھیار تھا یہ سب ان کے موافقت میں ڈال دیا، تم نے تو اس کا انجام تم جانتے ہو، تم بیوقوفی کا کام کرتے ہو۔ تو ان کے دوست جب ان کے محفل میں یہودی منافق جاتے تھے تو ان کو اس طریقے سے طعنہ دیتے تھے کہ بھئی تم کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ ہمارے تورات میں نبی آخر الزماں کے متعلق یہ صفات ہے، یہ اوصاف ہے، یہ کمالات ہے، یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، آسمانی کتابوں میں تم کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان کو کہتے تھے دیکھو تم نے بتا دیا، اب نتیجہ کیا ہوگا اس کا خبر ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ سمجھو کہ تم نے تو اپنی ہی مخالفت ان کو ہی دلیل دے دی اپنی کتاب کے اندر سے، اب یہ تو تم پر غالب آ جائیں گے، وہ خود کہیں گے کہ تمہاری کتاب میں بھی تو لکھا ہوا ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دلیل ہو گئی ان کے خلاف۔ بتایا کسے؟ انہوں نے ہی بتایا تھا، لیکن ان کے خلاف دلیل ہو گئی۔ اب یہ اللہ کے دربار میں جا کر تمہارے خلاف یہی چیز حجت بنے گی۔ افلا تعقلون، لہذا دوستی رکھنی ہو تو ایسے بیوقوف بنو مت۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ وہ پکے یہودی منافق سے کہتے تھے، ان کی رہبری کرتے تھے کہ تم نے بڑی بیوقوفی کر دی۔ اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم یہ تورات کے اندر جو کچھ موجود ہے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی آخر الزماں کے بارے میں، آپ کے اوصاف کے بارے میں، اگر ہم اس کو چھپا دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو کسی کو پتہ ہی کہاں چلے گا، کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بھرم کو توڑتے ہیں، ان کی سوچ کو آگے توڑ رہے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتے نہیں اس بات کو کہ وہ اپنے گمان کے مطابق ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کفر ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، وہ اپنے گمان کے مطابق ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کے متعلق ایسی نشانیاں اور ایسی علامت موجود ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو کیسے پتہ چلے گا اگر ہم بتائیں گے نہیں، ہم چھپا دیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں جانتا؟ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتے؟ ارے تم ان کاموں کو، اپنے کفر کو، نبی کے صفات کو، کمالات کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہو، اس رب العالمین سے کیسے چھپا سکو گے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، قرآن کہتا ہے جو ذات ہر چھوٹی سے چھوٹی اور چھپی سے چھپی اور ظاہر سے ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے، وہ اول ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ قدیر ہے۔ اس ذات سے تم کیسے چھپ سکو گے اور کیسے چھپا سکو گے؟ تم نے تو لوگوں سے چھپا دیا، تمہارا کفر بھی چھپایا، نبی کے کمالات چھپائے، رب کے سامنے کیسے چھپا سکو گے؟ اس لیے گویا کہ ان کے اس تصور کو توڑا جا رہا ہے اور دونوں گروہوں کو کہا جا رہا ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو پیشوا تھے، جو تحریف کرتے تھے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے، اور یہودی منافقوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریف والا کام یہ تمہارا لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے۔ یہودی منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری منافقت یہ لوگوں سے تو تم چھپا سکتے ہو، لیکن یہ تحریف والا کام اس ذات سے نہیں چھپا سکتے ہو جو تم نے احکام کو بدلا ہے، اور تمہاری منافقت بھی اس ذات سے نہیں چھپا سکتے ہو جس کو تم نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے۔
دیکھیں ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ ہم کو سمجھنے جیسا سبق لینے کی ضرورت ہے ان دونوں آیتوں سے۔ دیکھو کہ امت کے سامنے جب احکام کے اندر بے ایمانی کی جائے گی، اپنے پیٹ اور جیب کے خاطر حب جاہ اور حب مال، یہ دو بیماریاں ہیں، مال مل جائے، مرتبہ مل جائے، یہ مال اور مرتبے کی لالچ میں امت کے سامنے قرآن کے احکام کو یا نبی کے فرمان کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق اس انداز سے پیش کرنا کہ لوگ میرے عاشق بن جائے، میرے آگے پیچھے گھومے اور میں لوگوں کا مقتدا بن جاؤں، یہ یہودی علماء کا کام تھا جو آج باطل فرقہ کر رہا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ قرآن کے اندر الفاظ کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن مانوی تحریف تو ابھی بھی ہو رہی ہے، کچھ کا کچھ مطلب بیان کرنا، اپنی مرضی کی ہانکنا، اپنی مرضی کا مطلب بیان کرنا تاکہ میرا مسئلہ ثابت ہو جائے۔ ارے بھئی تو ان یہودی بڑے بڑے پیشواؤں کا جیسا کام کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو آج آزاد ہے تو اپنے علم کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ تو اس طریقے سے اللہ کے احکام کے معنی کو بدل دے، ایک پیٹ اور جیب کے خاطر ہی مسئلہ کر دے، تو انجام کہاں تک پہنچے گا؟ اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے جو لوگ اس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے دلوں میں منافقت چھپاتے ہیں اور غیروں کے ساتھ میں مل کر اس طریقے سے سازشیں بنتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا ہے، مسلمان ہے، اسلام والا، لیکن کرتا کیا ہے؟ یہی کام کرتا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اپنے لوگ ان میں سے بعض کو ساتھ میں ملتے ہیں، ہمارے ساتھ میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آدمی یہ ہم کو کہاں سے نقصان پہنچائے گا، لیکن جب ان کے ساتھ میں جاتا ہے تو اسی سے سارا راستہ نکل آتا ہے اور ایسی منافقت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دین اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم نے دھوکہ دے دیا تو رب العالمین کے دربار کے اندر اس کا جواب تو دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری ایسی یعنی کہ زندگیوں کو ان گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک اور صاف فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔